وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ہرقل نے پوچھا، وہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جواب میں کہا، وہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تمہارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اور سچائی اور پاک دامنی اپنانے اور صلح رحمی کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ حکمت الہی کے پیش نظر ہرقل نے اپنی بادشاہت کے لالچ میں اسلام قبول نہ کیا، العیاذ باللہ۔ ابو سفیان سے اس نے جو سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ کسی بھی فرشتے، رسول، درخت، پتھر اور سورج چاند وغیرہ کی عبادت نہ کریں۔ عبادت کی سزاوار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ تمام انبیاء وہی پیغام لے کر آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو آپ سے پہلے نبی لے کر آئے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ اللہ عز و جل نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے، تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون؟ تیری ماں۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ 3 بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ 4تھی بار پوچھا تو فرمایا، تیرا باپ یا والد۔ مرنے کے بعد بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ احسان کرنے والا یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے انتقال کر جانے یا کہیں چلے جانے کی صورت میں والدین کے دوستوں یا احباب یا جس سے وہ محبت رکھتے تھے ان پر احسان کرے یعنی حسن سلوک کرے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جس زمانہ میں قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو مشرکہ تھیں میرے پاس آئی، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہے یعنی اسلام قبول نہیں کیا، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ وَذِی الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں سے، والیتامیٰ، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی اچھی بھلائی کی باتیں کہو گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو گے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم سب پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنکُمْ، سوائے چند ایک کے، تم میں سے سوائے کچھ لوگوں کے سب پھر گئے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم اللہ سے کیے عہد سے اعراض کر رہے ہو۔ والدین کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی پکا عہد کیا،
پختہ ارادہ کیا اور اللہ سے عہد کیا کہ ہم رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کریں گے، لوگوں سے اچھی بات کریں گے، لیکن انہوں نے اپنا پختہ وعدہ توڑ دیا اور اپنے عہد سے پھر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کا حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل تم نماز کے پابند رہو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے۔ اس وقت تم نے پختہ عہد کیا تھا، پکا ارادہ کیا تھا کہ ہم اپنا عہد پورا کریں گے، پھر سوائے چند لوگوں کے تم سب دین اسلام سے پھر گئے، سوائے چند ایک کے، اور اب بھی تم قرآن کے احکام سے اعراض کر رہے ہو۔